شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ علم کیا نہیں، نشرح ہم نے کھول دیا، لکا آپ کے لیے، صدرک سینہ آپ کا، ووضعنا اور اتار دیا ہم نے، عنکا آپ سے، وزرک بوجھ آپ کا، الذی وہ جس نے، انقضا توڑ دی تھی، ظہرک کمر آپ کی، ورفعنا اور بلند کیا ہم نے، لکا آپ کے لیے، ذکرک ذکر آپ کا، فإن پس یقیناً، مع ساتھ، العسری تنگی کے، یسرا آسانی ہے، ان یقیناً، مع ساتھ، العسری تنگی کے، یسرا آسانی ہے، فإذا پس جب، فرغتا فارغ ہو جائیں آپ، فانصب تو محنت کیجئے، وإلی ربک اور طرف اپنے رب کے، فرغب پس رغبت کیجئے۔ سورۃ الانشراح جس کا ایک نام سورۃ الشرح بھی ہے اور سورۃ الم نشرح بھی، یہ تین نام عام طور پر آپ کو مختلف مصاحف میں لکھے ہوئے ملیں گے۔ تینوں میں معنی ایک ہی ہے، مکی سورت ہے، پچھلی سورت کا تتمہ ہے یعنی کمپلیشن ہے۔ بعض کے خیال میں یہ دونوں ایک ہی سورت ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دونوں الگ الگ صورتیں ہیں، سورۃ الضحیٰ اور سورۃ الم نشرح۔ سورۃ الضحیٰ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے انعامات کا ذکر ہے، اور اس سورت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو انعامات کیے، احسانات کیے، ان کا ذکر ہے۔ سورۃ الضحیٰ میں حسی انعامات، ظاہری انعامات، نظر آنے والی چیزیں، ان کا ذکر ہے، اور سورۃ الشرح میں معنوی یا نظر نہ آنے والے لیکن حقیقت میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے انعامات ہیں جن کا ذکر آگے آئے گا آج، ان کا ذکر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی نعمت کسی کو بھی جب ملتی ہے تو اس پر لازم ہوتا ہے کہ وہ اس کا شکر ادا کرے۔ سورۃ الضحیٰ کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ آپ شکر ادا کرنے کے لیے کیا کیا کریں۔ کیا بتایا گیا؟ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ جس طرح آپ پر احسانات ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیمی کی حالت میں بہترین ٹھکانہ عطا کیا اور بہترین آپ کو علم عطا کیا، نبوت عطا کی، تو اسی طرح آپ بھی یتیم کے ساتھ احسان کریں، اور جو سوالی کوئی آئے، علم کا سوالی یا مال کا سوالی، اس کے ساتھ نرمی کا سلوک کریں، اس کو ڈانٹے نہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جانے والی نعمتوں اور احسانات کا شکر ادا کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، جیسی نعمتیں ویسا ہی شکر، اسی کی قسم کا شکر۔ اور اس صورت میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جن احسانات کا ذکر ہے بعد میں اسی طرح کے شکر ادا کرنے کی بات ہے، اور یہاں چونکہ مانوی نعمتیں ہیں جیسے وحی الہی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جو آسانیاں کی اور آپ کا ذکر خیر جو بلند کیا، تو اس پر آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے رب کی طرف توجہ کیجئے، اس کی عبادت کیجئے، جب فارغ ہو جائیں تو بھی اپنے رب کی طرف رغبت کیجئے۔ انسان جب کسی بھی نعمت کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اس نعمت کو بڑھا دیتا ہے اور زیادہ عطا کرتا ہے۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف طرح کی نعمتیں اور ٹیلنٹس دے رکھے ہیں، بعض اوقات ہم اپنے ان ٹیلنٹس کو فل کیپیسٹی میں استعمال نہیں کرتے، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہماری صلاحیتوں کو زنگ لگ جاتا ہے۔ لیکن جتنا زیادہ ہم ان کو استعمال کرنے لگتے ہیں، جتنا زیادہ ہم ان کو دینے لگتے ہیں، اور خاص طور پر اگر کوئی شخص دین کی دعوت دینے والا ہو یا تعلیم دینے والا ہو، تو ایک استاد یا ایک داعی جتنا زیادہ اپنے مدعو کے ساتھ یا اپنے طالب علم کے ساتھ، اسٹوڈنٹ کے ساتھ محنت کرتا ہے، اس کے لیے قربانی کرتا ہے، اس کو سکھانے کی اور اس کو دینے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کا علم اور تجربہ اتنا زیادہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ علم اور تجربہ بڑھتا ہے، بلکہ شاگردوں کے دل میں اس کے لیے محبت اور اس کے لیے رسپیکٹ اور اس کی قدر کا جذبہ بھی اسی طرح بڑھتا ہے۔ ہم سب بھی اپنے اپنے وقت میں طالب علم رہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ کس استاد کا ہماری نظر میں کیا مقام تھا، آج تک ہمیں یاد ہے۔ تو اسی طرح ہمارے شاگردوں کی نظر میں بھی ہر استاد کا اپنا اپنا ایک مقام ہے، اور کس کا مقام اور درجہ اور عزت اور محبت اور قدر زیادہ ہوتی ہے؟ جو اپنے شاگردوں کے لیے جتنا زیادہ مخلص ہوتا ہے، وہ علم دینے کے کام کو یا نبوت کا کام کو پیشہ نہیں ہوتا۔ یہ ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت کا، اللہ تعالیٰ کے اس احسان کا کہ اس نے ہمیں یہ سب کچھ عطا کیا، اس کا
شکر ادا کرنا ہوتا ہے، اظہار نعمت کرنا ہوتا ہے، اس کو شیئر کرنا ہوتا ہے، دوسروں کے ساتھ بانٹنا ہوتا ہے. اور انسانوں کی تعلیم و تربیت اور انسانوں کو کچھ بنانا یہ دنیا کا سب سے بڑا کام ہے. کیونکہ مادی چیزیں، پتھر توڑ کے گھر بنانا، کوٹ کے بجری سڑکیں بنانا، یہ بھی ایک کام ہے جو نظر آنے والی چیزیں ہیں، لیکن وہ تو ہمارے لیے مسخر ہیں، مطیع ہیں، فرما بردار ہیں. ہم جہاں چاہیں ان کو لگا دیں، جس طرح چاہیں ان کو رکھ دیں. لیکن انسان اتنی آسانی سے بات سننے والے نہیں ہوتے. ان کو مولڈ کرنا اور ان کو گھڑنا اور ان کو کچھ بنانا اور ان کو سنوارنا اور ان کو نکھارنا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں سے تھا. اور یہی آپ کے بعد ہر استاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ طالب علموں کو صرف انفارمیشن ٹرانسفر کرنے والا نہ ہو، بلکہ ان کے اندر کے پوٹینشل کو، ان کی صلاحیت کو، ان کے اندر پائی جانے والی مختلف جو قوتیں ہیں ان کو نکھارنے اور معاشرے کے لیے اور خود اس شخص کے لیے زیادہ سے زیادہ مفید بنانے والی. اور یہ کام والدین کے بعد استاد ہی کرتا ہے اور یہ اس کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی. تو اس پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس سورت کا انشاءاللہ مطالعہ کریں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ احکامات جو اس سورت کے اندر آئے ہیں صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہیں یا اس کے بعد ان لوگوں کے لیے بھی جو آپ کے طریقے پر چلنے والے ہوں اور آپ ہی کے کام کو آگے لے کر بڑھنے والے ہوں. تو حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کے لیے ہیں، آپ کے لیے خاص اور ہمارے لیے عمومی طور پر. تو آئیے دیکھتے ہیں سورت کو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں الم نشرح لک صدرک. الم کیا نہیں، سوالیہ انداز ہے اور یہ یقیناً کے معنوں میں ہے، قد کے معنوں میں. نشرح ہم نے کھول دیا. شرح کا لفظ ہوتا ہے کسی چیز کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے، جیسے گوشت ہے تو گوشت کے چھوٹے چھوٹے سلائسز کرنا، اس کو کاٹنا. تشریح سرجری کے لیے بھی آتا ہے. الم نشرح کیا ہم نے کھول نہیں دیا، لکا آپ کے لیے، آپ کی خاطر، کیا صدرک آپ کا سینہ. کیا ہم نے آپ کی خاطر، آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا، آپ کے دل کی تنگی کو دور نہیں کر دیا. اگر دیکھا جائے تو دنیا میں پائی جانے والی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ انسان کو شرح صدر، سینے کی وسعت، دل کی وسعت، دل کا اطمینان نصیب ہو. ڈپریشن کیا ہے؟ دل کا گھٹنا، سینے کا تنگ ہونا، اندر کی تنگی، شح، بخل، انسان کے اندر کی ایسی کیفیات کہ نہ وہ اپنے سے راضی اور خوش اور نہ کسی اور سے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے دل کو ہر چیز سے مختلف بنایا ہے. باقی جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں جب ہم کچھ ڈالتے ہیں تو وہ بھر جاتی ہیں، تنگ ہو جاتی ہیں. لیکن دل اگر نرم ہو تو اس میں جتنی بھی علم اور حکمت اور خیر کی چیزیں ڈالی جائیں وہ اتنا ہی زیادہ وسیع ہوتا چلا جاتا ہے، اتنا ہی زیادہ کھلتا چلا جاتا ہے، اتنا ہی اس میں انبساط آتا ہے، اتنی ہی زیادہ اس میں خوشی اور اطمینان آتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اور یہ مانوی نعمت ہوتی ہے، ٹینجیبل نہیں ہوتی کہ آپ چھو کے دیکھ سکیں کہ کیا ہے. پچھلی صورت میں ٹینجیبل نعمتیں تھی لیکن یہاں مانوی نعمتوں کا ذکر ہے. الم نشرح لک صدرک کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا. جب سینہ کھلتا ہے تو مشکل سے مشکل، پیچیدہ سے پیچیدہ اور کمپلیکیٹڈ معاملات سمجھ میں آنے لگتے ہیں. انسان چیزوں کی تہ تک پہنچنے لگتا ہے، اس کو گہرائی نصیب ہوتی، اس میں وزڈم آتی ہے، اس میں ڈیپتھ آتی ہے اور انسان دور تک سوچنے لگتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کا ویژن آپ دیکھیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے جانے کے لیے دعا کی تھی 2500 سال پہلے. وہ کیسے، ان کو یہ ضرورت کیوں محسوس ہو گئی اور انہوں نے اپنی دعا میں یہ دعا کیوں شامل کی کہ اللہ ان کے اندر سے ایک شخص ایسا اٹھانا جو ان کی تعلیم و تربیت کرے. ہم ایسی بات کیوں نہیں سوچتے، ہمیں ایسے خواب کیوں نہیں نظر آتے؟ اس لیے کہ ہم صرف اپنی ہی ذات کے گرد گھومتے ہیں. سیلفش، دل چھوٹا ہے، نظر کوتاہ ہے، تنگ ہے، شارٹ سائٹڈ ہے، دور کی چیزوں کو نہیں دیکھ پاتے، صرف قریب کے فائدوں کو دیکھتے ہیں. آج مجھے کیا مل رہا ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں، کل میری کوششوں کا صلہ کیا نکلے گا، کیا ملے گا مجھے، اس کی طرف ہماری نگاہ نہیں جاتی. لہٰذا جو لوگ شارٹ ٹرم گولز کے لیے کام کرتے ہیں وہ کوئی بڑا کام کبھی بھی نہیں کر سکتے، اور جو لوگ دور تک سوچتے ہیں اور وہ وہی سوچتے ہیں جن کے اندر وسعت ہوتی، جن کا دل بڑا ہوتا ہے، جن کی نگاہ دور تک دیکھتی. تو الم نشرح لک صدرک کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا. آپ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خیر اور بھلائی کے رستے کھول نہیں دیے، کیونکہ جب تک دل کھلتا نہیں، یہاں صرف دل کی بھی بات نہیں کی گئی، پورے سینے کی گئی، چیسٹ، اور چیسٹ کے اندر دل. چیسٹ کی جگہ زیادہ ہوگی تو پھر
باقی چیزوں کے اندر بھی وسعت آئے گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ خاص صلاحیت دی تھی جس کی وجہ سے آپ نبوت کا کام لینے کے قابل ہوئے تھے. اسی لیے قرآن آپ کے قلب پر نازل ہوا تھا اور آپ نے اس کو محفوظ کیا تھا. اسی لیے پھر اس کو صحیح طور پر سمجھ کر آگے بیان کیا تھا، کیونکہ ان سب چیزوں کا تعلق شرح صدر کے ساتھ ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ سبحانہ وتعالی نے ان سے بات کی، ہم کلام ہوئے اللہ تعالیٰ، اور ان کو اپنے کام کے لیے چن لیا، وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رسالات سے نوازا، تو انہوں نے سب سے پہلی دعا کیا مانگی؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہ اللہ میرا سینہ کھول دے، یہ ساری بات مجھے بھی سمجھ آئے اور دوسروں کو بھی سمجھ آئے، اور میرا کام آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ بات سمجھ سکیں، اور مجھے میرے گھر والوں میں سے ایک مددگار میرے بھائی ہارون کو عطا کر. تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اور پھر افمن شرح اللہ صدرہ، کیا بھلا وہ جس کا سینہ اللہ نے کھول دیا، فہو علی نور من ربہ، اور وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور پر ہو. تو جس کا سینہ اللہ تعالیٰ کھول دے، اور خصوصاً جس کو اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے، صحیح راستہ دکھانا چاہتا ہے، تو اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ من یرد ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، جس کو اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اس کو وسعت عطا کر دیتا ہے، اس کے دل میں پھر اسلام کی محبت پیدا ہو جاتی، وہ اس کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے. اور ساری قربانیاں اس کے بعد ہی ہوتی ہیں جب انسان کا سینہ کھل جاتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ سینہ تنگ کب ہوتا ہے، دل تنگ کب ہوتا ہے؟ جب لوگ ہم پہ باتیں کرتے ہیں، جب لوگ ہمیں ہرٹ کرتے ہیں، تو پھر ان کی طرف سے ہمارا دل تنگ ہو جاتا، پھر ہم معاف نہیں کر سکتے، پھر ہم اپنے دل میں حسد اور بغض اور ان چیزوں کو بھر لیتے ہیں، پھر ہم ان لوگوں کے ساتھ خیر اور بھلائی نہیں کر سکتے. لیکن آپ دیکھیے کہ پیغمبروں کو لوگوں نے کون سا لقب ہے جو نہیں دیا، ساحر، کاہن، مجنون، شاعر، نہ جانے کیا کچھ. لیکن کیا انہوں نے ان باتوں کو دل میں رکھا اور لوگوں سے انتقام لیے اور جوابی کاروائیاں کی، یا ان کو معاف کر کے پھر بھی ان کی ہدایت کی دعائیں کرتے رہے؟ جنہوں نے پتھر مارے طائف کے سفر پر، آپ نے ان کے لیے کیا کیا؟ ان کے لیے بھی دعائیں کی. ہر موقع پر، نہ صرف یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ باقی پیغمبروں میں. آج بھی جو شخص واقعی سچے دل سے اسلام کی خدمت کرنا چاہتا ہے، یعنی جس کے دل میں اسلام کی خدمت کا جذبہ ہے، اسے لازمی طور پر اپنے دل کی وسعت کے لیے دعا کرنی، اسے اپنے دل کو کھلا کرنا ہوگا، اسے لوگوں کو معاف کرنا ہوگا، اسے لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کرنا ہوگا. اس کے علاوہ بعض لوگوں نے اس کا یہ معنی بھی بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر کیا گیا تھا، آپ کے سینے کو واقعی لٹرلی کھولا گیا تھا 2 مرتبہ، ایک دفعہ بچپن میں اور ایک دفعہ بڑے ہو کر معراج کے موقع پر. اور اس میں کیا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آئے، انہوں نے آپ کا سینہ کھولا، ساتھ ان کے سونے کا پیالہ تھا جس میں زمزم کا پانی تھا، آپ کا دل نکالا گیا اور پھر اسے زمزم کے پانی سے دھویا گیا اور واپس اس میں ایمان اور حکمت بھر کے اندر رکھ دیا گیا. تو لٹرلی بھی آپ کے سینے کو کھول کر آپ کو، یعنی کہ آپ کے دل کو صاف کر دیا گیا، اور اس میں کسی کے لیے کسی طرح کا بھی کوئی حسد، بغض اور کوئی بھی چیز باقی نہ رہی. اور آج اسی چیز کی ہم سب کو بھی ضرورت ہے کہ ہمارے دلوں میں کسی کے لیے کوئی نفرت اور کوئی بھی حسد اور بغض نہ ہو، لوگوں کو معاف کرنا جانے اور خوش رہیں، مطمئن رہیں. ایسے ہی دلوں کے اندر ایمان آتا ہے، ایمان بڑھتا ہے، ایمان کی زینت ہوتی ہے، اور پھر ایسے ہی لوگوں کو ہدایت ملتی ہے، حق کی معرفت ملتی ہے. تو الم نشرح لک صدرک، جب سینہ کھلتا ہے تو انسان تقدیر پر بھی راضی ہو جاتا ہے. انسان چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے بیٹھ نہیں جاتا، انسان اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتا، انسان تقدیر پر راضی ہو جاتا ہے. انسان کا پھر عبادت میں دل لگتا ہے، عبادت کی طرف لپکتا ہے، عبادت کی طرف دوڑتا ہے. نماز پھر قرۃ عین لگتی ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک لگتی، نماز پھر بوجھ نہیں لگتی، اللہ تعالیٰ کے کسی بھی حکم کو اپنانا مشکل نہیں لگتا. اور یہ صرف اس وقت ہوتا ہے جب انسان کا سینہ کھل جاتا ہے. الم نشرح لک صدرک، اور پھر کوئی بات سمجھنے میں رکاوٹ نہیں آتی. انسان بنا کہے دوسروں کی باتیں سمجھنے لگتا ہے، اسے دوسروں کی ضروریات نظر آنے لگتی ہیں، وہ دوسروں کی کیئر کرنے لگتا ہے. دوسری نعمت جس کا ذکر کیا گیا، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور ہم نے اٹھا دیا آپ سے، ہٹا دیا آپ سے، وزرک آپ کا بوجھ. وضع ان کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اٹھا لینا، اور وزر کہتے ہیں بھاری بوجھ کو.
اور وزر قرآن مجید میں گناہ کے معنی میں بھی آتا ہے، ذنب کے معنی میں بھی. اب یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے بوجھ ہٹا دیے گئے. اور یہاں پر آپ دیکھیں سورۃ الضحیٰ میں جو انداز تھا وہ کیا تھا کہ الم یجد کا یتیمن، سیکنڈ پرسن، الم یجد کا یتیمن، کیا اس نے آپ کو یتیم نہ پایا، فآوا ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی. لیکن یہاں زیادہ پرسنل انداز ہے، ووضعنا عنک وزرک، ہم نے آپ کا بھاری بوجھ آپ سے ہٹا دیا. اس بوجھ سے مراد کیا ہے؟ اس کے کئی معنی لیے گئے. نمبر ایک یہ کہ آپ کے دل پر نبوت سے پہلے جو ایک خاص بوجھ تھا، آپ کے ذہن میں کچھ سوالات تھے جن کا آپ جواب چاہتے تھے، آپ زندگی میں کچھ کرنا چاہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے شہر کو چھوڑ کر پہاڑ پر چلے جاتے، ہرا میں چلے جاتے تھے. تو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو قرآن دیا، نبوت دی، تو آپ کے سوالوں کے جواب آپ کو ملنے لگے اور آپ کے بوجھ آپ سے دور ہو گئے. اسی طرح یہ معنی بھی کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی کے نازل ہونے کے بعد ایک خاص کیفیت طاری ہو گئی تھی، آپ کے اندر ایک خوف کی کیفیت تھی. آپ واپس گئے اور آپ اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ آپ مجھے کمبل اڑا دیں، چادر اڑا دیں. اور پھر حضرت خدیجہ جو تھی انہوں نے آپ کی کیئر کیا، آپ کا خیال رکھا. آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہترین مددگار دیے. آپ کے پیغام پر سب سے پہلے حضرت خدیجہ ہی ایمان لے آئیں. پھر اسی طرح حضرت ابوبکر جو آپ کے دلی دوست تھے وہ آپ پر ایمان لے آئے. تو یہ جو وحی کی کیفیت تھی اور یہ جو فرشتے کو دیکھ کر آپ پر ایک خوف اور ایک بوجھ پڑ گیا اور آپ پر ایک پریشانی آ گئی، اور پھر کچھ عرصے کے لیے جیسے وحی کا سلسلہ منقطع بھی ہوا، اس میں بھی آپ پر پریشانی آئی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ سارے بوجھ آپ سے ہٹا دیے، وہ پریشانیاں آپ کی دور کر دی. اسی طرح یہ معنی بھی کیا جاتا ہے کہ نبوت سے پہلے کے 40 سال جو آپ کے اللہ تعالی کی عبادت میں نہیں گزرے تھے، جس کا آپ کو ملال تھا، تو وہ کیفیت بھی آپ سے دور کر دی گئی. پھر اسی طرح یہ معنی بھی کیا گیا ہے کہ خلاف اولا جو کام آپ سے ہوئے، خلاف اولا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیغمبر کا درجہ اور مقام بہت بڑا ہوتا ہے. جیسے ایک مقولہ ہے نا کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، جو نیک لوگوں کی نیکیاں ہوتی ہیں وہ مقربین کے غلطیاں شمار ہوتی ہیں. یعنی جو اللہ کے خاص اور مقرب بندے ہوتے ہیں ان کے لیے سٹینڈرڈ بہت ہائی ہے کہ ان کا اخلاق بھی عظیم ترین ہو اور ان سے چھوٹا سا بھی کوئی قصور کوتاہی کمی بیشی نہ ہو. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان بھی تھے. جیسے عبس وتولی میں آیا کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا کچھ پوچھنے کے لیے، آپ نے تھوڑی سی اس سے بے رخی برتی. تو یہ بے رخی کیا تھی؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نگاہ میں ایک قصور تھا آپ کا. تو وزر کا معنی قصور بھی کیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی آپ کا اگلے پچھلے سب قصور معاف کر دیے اور آپ کے بوجھ آپ سے ہٹا دیے. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، وہ جس نے آپ کی کمر توڑ دی، یعنی آپ کو جس کا بہت زیادہ بوجھ محسوس ہوتا تھا. نقیض ہوتا ہے کسی چیز کو اس طرح توڑنا کہ اس میں سے کڑکڑانے کی آواز ہو، یعنی کڑکڑاہٹ. جیسے چارپائی کے اوپر اگر زیادہ لوگ بیٹھ جائیں تو کیا ہوتا ہے، یا کبھی کرسی کے اوپر کوئی بھاری شخص بیٹھ جائے تو اس کے اندر سے جو آواز نکلتی ہے نا، تو وہ کیا کہلاتی ہے؟ نقیض کہلاتی ہے. تو انقض ظہرک یعنی جس نے آپ کی پیٹھ کو بوجھل کر دیا تھا. آپ کے اوپر ایسی ذمہ داری آ پڑی تھی کہ آپ اس کی وجہ سے بہت دبے ہوئے یا آپ بہت اس کی وجہ سے بوجھل محسوس کر رہے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ بھی آپ سے دور کر دیا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور آپ کا ذکر خیر بلند کر دیا، یعنی آپ کو شہرت عطا کی، آپ کو بلندی عطا کی. نہ صرف یہ کہ آپ کو، بلکہ آپ کے ذکر کو، یعنی آپ کے نام کو، آپ کے مقام کو، آپ کے درجے کو بہت بلندی ملی. اور اس کے لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا کہ آپ کا رب کریم پوچھتا ہے کہ آپ کیا جانتے ہیں کہ میں نے آپ کے ذکر کو کس طرح بلند کیا ہے؟ رفعنا لک ذکرک کیسے ہوا؟ میں نے جواب دیا کہ اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے ذکر کی بلندی کی کیفیت یہ ہے کہ جہاں میرا ذکر کیا جائے گا وہاں آپ کا بھی ذکر کیا جائے گا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی. اب اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک شخص مسلمان ہوتا ہے تو کیا پڑھتا ہے؟ لا الہ الا اللہ اور
محمد الرسول اللہ، یعنی اسلام میں انٹر ہونے کے لیے جو کلمہ پڑھا جاتا ہے. اسی طرح اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ 5 وقت جو نماز ہوتی ہے آذان، اس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ. پھر نماز میں تحیات اور پھر اس کے بعد درود شریف، اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے. پھر اسی طرح جب بھی جہاں بھی جو بھی آپ کا نام لے ساتھ آپ کے اوپر درود و سلام بھیجے، پڑھنے والا بھی اور سننے والا بھی.